السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو، پیاروں کو، دوستوں کو، سب کو میری طرف سے عید کی دلی مبارکباد۔ اللہ آپ لوگوں کی عید سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ پوری کرا دے۔ ملک کے جو حالات ہمارے ہیں اللہ پاک ان میں بھی بہتری لا دے۔ جو کوتاہیاں ہم سے رمضان میں ہوئی ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دے۔ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق اس میں قبولیت عطا فرما دے۔ عید کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات چیت آپ سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ صبح کو آپ لوگوں کو عید کے لیے جانا ہے نماز کے لیے۔ تو ایک تو عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے عیدگاہ میں، اور کیونکہ لوگ بھی زیادہ ہوتے تھے تو مسجدوں میں نہیں سما پاتے تھے۔ عیدگاہیں بنائی اسی لیے گئی ہیں کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک بار اکٹھا کر کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عذر ہو اور بارش وغیرہ کا تو پھر آپ مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ہمیں سنت پہ چلنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو آپ کے ساتھ، تو کوشش کریں کہ اپنی جو عیدگاہیں ہیں آپ کے شہر کی انہیں رونق افروز کریں۔ مطلب لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو کے ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئیں، جس سے کہ ایک ہیبت اور رعب بھی ہو امت کا اور سنت بھی ادا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نمازوں میں جو یہ کل عید ہے عید الفطر، اس کی نماز کو دیر سے پڑھنے کو کہا، مطلب جہاں بھی دیر سے ہوتی ہو، تو اسی لیے جو عیدگاہ ہیں ان میں تھوڑی دیر سے رکھی جاتی ہے نماز، اور جو عید الاضحیٰ ہے اس کی نماز کو جلدی پڑھنے کو کہا، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے آگے، مطلب جو بھی جانور ہو اس کے گوشت سے۔ اور عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ گھر سے کھا کے جاتے تھے، اکثر کھجور۔ تو کوئی میٹھی چیز اگر کھجور اویلیبل نہ ہو، ویسے تو کھجور آپ طاق دانوں میں 3 یا 5 دانے آپ کھا کے جائیں، انشاءاللہ سنت ادا ہوگی۔ اگر کھجور اویلیبل نہ ہو تو آپ میٹھی کوئی بھی چیز کھا کے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کا جو نماز ہوتی ہے اس کا خطبہ سننا واجب ہے، تو وہ بہت ضروری ہے، بلکہ فرض کہا بہت سے علماء دین نے تو۔ اور تکبیریں جو ہیں اس میں زائد تکبیریں جو ہمارے علاقے میں 6 ہوتی ہیں وہ بھی سننا واجب ہے، اس لیے تکبیر اگر آپ کی نکل جاتی ہے تو نماز جو ہے وہ مکروہ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ خطبہ نہیں سنتے تو وہ بھی آپ کی نماز کو مکروہ کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ضرور دھیان رکھیں اس بات کا۔ اور عید کی نمازوں میں نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے، اور نہ عید کی نماز سے پہلے آپ کو کوئی نفل پڑھنے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمہ ہے۔ تو اس لیے جو چند چیزیں مجھے آپ کو بتانی تھی، اور کوشش یہ کریں کہ عید والے دن ایسا نہ ہو کہ ہم خوشیوں میں یہ بھول جائیں کہ ہمیں شریعت کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ سمجھا کے رکھیں کہ کپڑے جو ہیں وہ جیسے مرضی اپنے انشاءاللہ تعالیٰ ساتر کپڑے پہنیں، لیکن اوپر سے برقع ضرور ڈالیں۔ ایک تو نظر بد سے بچی رہیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عید کے دن بھی ہمارے لیے ساتھ رہنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو فطرانہ ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ اگر آپ نے اب بھی ادا نہ کیا ہو تو آپ چاہے رات میں ہی پہنچائیں، اور یا عید کی نماز سے پہلے پہلے، چاہے آپ دیر سے نماز پڑھیں جہاں بھی دیر سے ہوتی ہو، اس سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز کے بعد فطرانہ دیا اس نے صدقے کا گنا جائے گا، اس کا فطرانہ نہیں گنا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا دھیان رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ کوئی یتیم بچہ کوئی نظر آ جائے تو اس کی ہیلپ کریں، اور اس کو محبت کے ساتھ تیار کر کے ساتھ لے کے جائیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے۔ یا آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچے ایسے ہوں تو ان کو اپنے بچوں کی طرح دلجوئی کریں، انہیں اپنے ساتھ گھر میں ان کی تیاری، ان کو ساتھ لے جانا، ان کو مطلب کسی میلے ویلے میں یا جو بھی آپ کے آس پاس ہوتا ہو ان کی دلجوئی، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کندھے بٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو عید کے حوالے سے مجھے آپ سے کرنی تھی۔ اللہ آپ کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں دیں، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اسی طرح سے خوشیوں کے ساتھ آپ عید مناتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔